Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, this is Sana and you are watching me on Sana bint Afzal. So this is the new name of my channel because it would be quite easy اس name سے مجھے پہچانا. Otherwise that was difficult for me and as well as you people کہ وہ تھوڑا سا آسان نہیں تھا مجھے پہچان پانا. Okay guys, so in this particular video I will be talking about break up کہ بریک اپ سے کیسے باہر نکلیں, ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اے بریک اپ. سو بریک اپ ہو جاتا ہے انسان کا بہت طریقے سے ہوتا ہے, لائک ایک تو رومانٹک بریک اپ ہوتا ہے, ایک فرینڈشپ بریک اپ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اپنی کوئی ایسی چیز سے بریک اپ ہو جانا, لائک ایک آپ کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہو اور اس کے ساتھ آپ کا سلیکشن نہیں ہوا, تو وہ پین بھی ایکویویلنٹ ٹو ایک بریک اپ ہی ہوتا ہے. تو فرسٹ آف آل میں یہ بتانا چاہوں گی, آج ہمارا ٹاپک ایکسکلوزیولی ہوگا رومانٹک بریک اپ پہ, بیکاز ایز پر دی ڈیمانڈ انشاءاللہ آئی ول میک سبسیکوینٹ ویڈیوز, لیکن آج ہم بات کریں گے رومانٹک بریک اپ پہ. اوکے, سو فرسٹ آف آل بریک اپ کیوں ہوتا ہے اس کو جان لیتے ہیں. ہوتا یہ ایسے ہے کہ مطلب اگر دو لوگ ساتھ ہیں, یا کمپیٹیبلٹی آبویسلی کمپیٹیبل, مطلب شروع میں تو بہت ایک اچھا فیل ہوتا ہے کہ یا آئی ہیو گاٹ دی لو آف مائی لائف, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بٹ دھیرے دھیرے ود پیسیج آف ٹائم ہم جب جیسے سے بڑے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دیٹ دس پرسن از ناٹ فار می, ہی از اور شی از ناٹ میڈ فار می, بیکاز جو وہ بہت نائیو ایج ہوتی ہے, جو ہماری وہ والی ایج ہوتی ہے, جو ٹین ایج ہوتی ہے, بہت نائیو ایج ہوتی ہے, اس میں ہم اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں سامنے والے کے ساتھ رہ لیں گے, سامنے والا غریب کیوں نہ ہو, میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک غریب کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, یہ چیزیں نہیں ہیں, بٹ کنسیڈرنگ دی سچویشن آف ٹوڈیز سوسائٹی, اور یہ ایک چیز بہت ضروری بھی ہے کہ سامنے والے کے لیے تھوڑا مطلب آپ کو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا, اف یو آر گیونگ یور ڈاٹر ٹو سم ون, آپ کو یہ تو دیکھنا ہی ہوگا کہ سامنے والا اتنا اسٹیبل ہے کہ نہیں, کہ مطلب وہ خیال رکھ سکتا ہے, وہ ایکسپینسز پورے کر سکتا ہے کہ نہیں. اور آج کے زمانے میں ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کے بچے ہیں تو انہیں ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے, تو ان سب کے ایکسپینسز اٹھا سکتا ہے کہ نہیں, تو اوبویسلی دیٹ تھنگ میٹرس اے لاٹ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک دم کسی سے بھی اٹھ کے شادی کر لیں گے, تو یہ چیزیں بعد میں دھیرے دھیرے ود دی پیسیج آف ٹائم آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پرسن میرے لیے نہیں ہے, مطلب یا پھر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. فرگیٹ اباؤٹ دی فائنینشیل پارٹ, اگر ہم اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ آپ ایموشنلی سامنے والا کتنا آپ کے لیے اویلیبل ہے. میں یہ بات ایک دم ڈیفینیٹلی آپ سے بولوں گی کہ اگر سامنے والا ایموشنلی آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے, جسٹ رن اوے فرام دیٹ ریلیشن شپ, رن اوے فرام دیٹ, مطلب میرج بھی آپ بول سکتے ہو, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ بہت سفر کرو گے. تو کوشش کریں, اگر آپ کی شادی ہو گئی تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کو نبھا لے جائیں. بٹ اگر آپ کی بات چل رہی ہے, دیکھیے میں ریلیشن شپ کو بالکل پروموٹ نہیں کرتی ہوں, بیکاز اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے, تو میں who the hell am I کہ میں کسی چیز کو حلال بولوں, یہ بالکل ہی غلط چیز ہے. ریلیشن شپ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو آپ کو بینیفٹ کرے گا, آپ کو صرف اور صرف مالی ذہنی ہر طریقے سے آپ کا نقصان ہی نقصان ہے. تو اگر ایسا کچھ ہے بھی کہ آپ کسی میں انٹرسٹڈ ہو, تو جسٹ آپ رشتہ بھیجیں اور شادی کریں, بس میرا یہی کہنا ہے. تو میں یہ بول رہی ہوں کہ مطلب ایموشنل اویلیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے سامنے والے کی. اگر سامنے والا آپ کے لیے ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ سفر کرو گے الٹیمیٹلی, بیکاز ایموشنل فار اے فیمیل اسپیشلی ایموشنل اویلیبلٹی میٹرز اے لاٹ, کیونکہ یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. آپ بہت اسٹیجز آف لائف آتی ہیں, بیکاز آف اوبویسلی اسٹیجز آف لائف آتی ہیں جس میں ایک فیمیل کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ایموشنلی ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے فیمیل کو بھی اور اوبویسلی میل کو بھی. لیکن بیکاز فیمیل گوز تھرو ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف, لائک ایک منتھ میں الگ الگ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, اس سے بھی فیمیل کی باڈی, فیمیل کی فزیولوجی از ویری ڈفرینٹ فرام آ میل. تو اس سینس سے میں کہوں گی کہ اگر اسپیشلی یو آر اے فیمیل, آپ کو مطلب آپ دیکھتی ہیں کہ کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے الگ الگ ایک منتھ کے اندر, 4 جو اسٹیجز ڈیوائڈیڈ ہے اس میں کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے.
فولیکولر اسٹیج اور یہ لیوٹرل اسٹیج، یہ ساری جو اسٹیجز ہوتی ہے اس پہ یہ اسٹیجز سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا میں بتا رہی ہوں. ادروائز آپ سمجھ لیجیے کہ مطلب بس ایک نارمل انسان کے لیے میں بتاؤں کہ ایک عورت کی زندگی میں ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے اس کا ایموشنز بھی بہت نیچوں پر ہوتے ہیں، بہت چینج ہوتے ہیں. ایک پیمپرنس کی ضرورت ہوتی ہے، پیمپر ہو کوئی کرے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک فیمیل ہیں اور سامنے والا اگر آپ کے لیے ایموشنلی اویلیبل نہیں ہیں تو آئی وڈ سے کہ یہ بہت غلط چیز ہے. آپ مطلب اس میں سروائیو نہیں کر پائیں گے. الٹیمیٹلی آپ کا سپریشن لکھا ہوا ہے، آپ سپریٹ ہی ہو جائیں گے کیونکہ ایموشنل اویلیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. اس کے بعد جو ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تو چلیے 4 فیزز وہ ہو گئے، پلس جب میریڈ لائف میں جب آپ جب بیبی ڈیلیور کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ایک فیز آتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو بولتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت پرابلم ہوگی پھر، کیونکہ اس کے لیے بھی بہت ایک ایموشنلی اویلیبل پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے آپ کا سامنے والا انسان تو جسٹ رن اوے فرام دیٹ. لیکن اگین میں پھر کہوں گی کہ اگر آپ میرڈ ہے تو آپ حتی الامکان نبھانے کی کوشش کریں گے. آپ کے پاس راستہ تو ہے اوبویسلی بٹ وہ اچھا طریقہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں گے، آپ دعا کریں گے. اس سے نکلنے کے جو طریقے ہیں مطلب آپ ریڈ فلیگس میں نے بتا دی کہ یہ چیزیں ریڈ فلیگ میں آتی ہیں، یہی بڑے ریڈ فلیگس ہیں، انہیں آپ نے ریکاگنائز کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو ٹیک پرٹیکولر ڈیسیجن. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ ایکسٹرنل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، فرینڈس کی، فیملی ممبر کوئی ہو جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھتا ہو تو آپ اس کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں ایک پرٹیکولر ڈیسیجن پہ پہنچنے کے لیے. یا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ، آپ کو بہت پین ہوگا بٹ ٹوڈیز بریک اپ از بیٹر دین ٹماروز ڈیورس. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایک تو اپنے آپ کو اسپریچولی بہت ایلیویٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کرنا ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا. سب سے پہلی چیز آپ کیا کریں، آپ استخارہ کریں. استخارہ اسی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی کلیئرٹی ملے کہ مطلب کیا کرنا ہے. اگین میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بس اگین آپ کو کسی میں انٹرسٹ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں. تو آپ ایک استخارہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، مجھے مطلب سامنے والا مطلب اگر رشتہ بھیجا ہے تو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں، اس کے لیے استخارہ کریے. آپ کو خود ہی آپ کا ذہن وہ ایک طرف ہو جائے گا. اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ہیلپ مانگیے. اگر آپ انفارچونیٹلی اس لوپ میں آ گئے ہیں ریلیشن شپ والے تو بہت ہیلپ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس فیز سے نکال لے، مجھے یہ نہیں کرنا جس چیز کو تو نے حرام کیا ہے، میں خود پہ کیسے حلال کر لوں. تو اس چیز سے توبہ کریں، نئی زندگی شروع کریں. بیکاز آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نا آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہیلپ ڈیفینیٹلی لینی پڑے گی. دعا کریں اور ایکسٹرنل ہیلپ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بزی کر لیں، کسی کام میں بہت زیادہ بزی کر لیں تاکہ آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو، تھوڑا سا کم یہ چیزیں ہوں. باقی دھیرے دھیرے ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں جو میموریز ہیں وہ ساری چیزیں بلر ہوتی جاتی ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. بٹ تو یو ہیو ٹو ٹیک دی انیشیٹو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے انیشیٹو لے لے گا، آپ نے خود یہ انیشیٹو لینا ہے. اور وہ انیشیٹو کیسے ہوگا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی وجہ سے ہی ملے گا. آپ اللہ سے ہیلپ مانگیے، آپ اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ میری مدد کر، میں پھنس گیا ہوں. ڈیفینیٹلی اینڈ لٹرلی میں بول رہی ہوں آپ کو ضرور اللہ کی مدد ملے گی. آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں، استغفار کریں اور خوب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں. اگر یہ چیز بہتر ہے تو اس چیز کو عطا کر دے، ادروائز میرا دل سے یہ چیز ایک دم سے نکال دے، میرے ذہن سے پورا یہ وائپ آؤٹ کر دے. کیونکہ ہمارے دل دماغ پہ بھی اللہ کا ہی کنٹرول ہے، اللہ ہی نے کنٹرول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے آگے بھی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، دوسروں کی ہیلپ ضرور لیں کیونکہ کبھی کبھی چیزیں خود سے نہیں مینیج ہوتی. تو ایسے لوگ جو آپ کے لیے سپورٹیو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مینٹلی وہ آپ کو سمجھیں گے اور وہ کہیں اور نہیں بتائیں گے، ہاں بٹ ایسے لوگوں سے ہیلپ بالکل نہیں لیجیے گا جو آپ کی فیلنگ کا مذاق اڑائیں یا پھر آپ کی فیلنگ کو آپ کے اگینسٹ کبھی یوز کر لیں. تو ایسے لوگوں سے بیویئر آف سچ پیپل. لیکن اچھے لوگوں سے ہیلپ لیجیے. اف یو نیڈ سائیکیٹرک ہیلپ، میں یہ بھی بولوں گی کہ آپ سائیکیٹرک ہیلپ بھی لیجیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو.
اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہیں. کوئی ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو انسان پاگل ہوتا ہے اسی کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل بھی نہیں. اگر آپ پریشان ہیں، دیکھیے آپ کو جہاں پہ جس چیز کی دقت ہوتی ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں. دل کی دقت ہے اوبویسلی یو ہیو ٹو کنسلٹ ٹو وہ کارڈیولوجسٹ. ویسے کڈنی میں پرابلم ہے تو نیفرولوجسٹ کے پاس آپ جائیں گے. اگر ہڈیوں میں پرابلم ہے تو آرتھوپیڈکس کے پاس آپ جائیں گے. اور آپ کے پیٹ میں پریشانی ہے تو گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس آپ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی، آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی ہے، آپ مینٹلی پریشان ہیں تو اوبویسلی آپ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے. تو یہ ایز سمپل ایز دیٹ ہے. تو انشاءاللہ آئی ول میک ادر ویڈیوز ایز ویل ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک ایز پر دی ڈیمانڈ آف یو پیپل. سو دس واز سم تھنگ ڈفرینٹ فرام مائی سائڈ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.